السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی دور میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے پہنچ گئے اور کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کیں وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ اس طرح سلطنت خوارزم میں خراساں، ایران، شام اور عراق میں بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت بام عروج پر تھی۔ چنگیزی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اسے پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر جو لوگ ترک قبیلے محفوظ تھے وہ کسی جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور ان میں سے زیادہ تر قبیلے چرواہے تھے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا تھا وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ ان ترک قبیلوں میں بعض ایران پہنچے اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا تھا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے سردار کا نام تھا سلمان شاہ۔ یہ قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراساں کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلمان شاہ ڈوب گئے اور بچ نہ سکے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتکن، گندوگدو، ارتغل اور دندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکن اور گندوگدو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتغل غازی کو ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارتغل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے اور آپ نے اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف رخ کیا اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اس سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین تھے جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارتغل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارتغل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارتغل غازی دونوں فریقوں سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کے کہ ان میں سے ایک کی تعداد کم ہے اور وہ کمزور ہے اور جبکہ دوسرا فریق قوی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کمزور قبیلے کا ساتھ دیں۔ اپنے مختصر دستے کے ساتھ جس کی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھے۔ جب ارتغل غازی نے ان پر حملہ کیا تو وہ فوج ڈر گئی اور بھاگ نکلی اور قوی فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارتغل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کی فوج ہی تھی۔ سلطان علاء الدین ارتغل غازی کی بہادری سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہاں پر ہی آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ دشمنوں کے ہر حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے بھی محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ ارتغل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری کا سکہ جما دیا۔ اس کے بعد ارتغل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان کی فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔
اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار بہت سے علاقوں میں پھیل گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن اشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کا شکار تھی۔ عیسائیوں نے بہت سے علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سردار خود مختار حکومتیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرحدوں میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ ایسے حالات میں ارطغرل غازی جیسے بہادر اور دلیر سردار کی فتوحات نے علاء الدین کو بجائے تشویش کے الٹا اطمینان نصیب کیا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ینی اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے منگولی فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور یوں انہوں نے اپنی جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس زرخیز علاقے میں متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے بیشتر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین سلجوقی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون اور ان کے 3 بیٹے گندوز، ساوجے اور عثمان آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانشین عثمان غازی ٹھہرے۔ عثمان غازی پکے مسلمان تھے، بہادر تھے اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور 1299 میں سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر دیں۔ یوں عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور عثمانی سلطنت کا سورج 600 سال تک چمکتا رہا۔ عثمانی سلطنت 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ ارطغرل غازی کو سوغوت شہر میں دفنایا گیا اور اشک آباد میں ان کے اعزاز میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔